سیسل بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہاں جی ہاں جی پہلی آیت ہے، دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف یسوع مسیح کے بارے میں نہیں، جو داؤد کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ میرے دل کے مطابق جو ہے وہ نبی تھا. اور لیکن جب ہم اس پورے حوالے کو پیسج کو دیکھتے ہیں تو یہ اصل میں پروفیسی ہے یسوع مسیح کے بارے میں کہ جو ہے وہ ان میں پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے جب ہم آگے پڑھیں گے. تو یہ خدا کی طرف سے یہ کہا گیا تھا عیسیٰ نبی کی معرفت کہ ایسا ایک شخص آئے گا جس سے خداوند کا دل جو ہے نا خوش ہوگا، اور وہ جو ہے وہ برگزیدہ ہوگا، اور وہ اس سے جو ہے وہ سارے کیا کہتے ہیں خداوند کی قدرت کے ساتھ جو ہے اس میں ہوگی، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ میں اس کو خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، خداوند کی طرف سے یہ وہ برگزیدہ جو ہے وہ ہوگا، اور اس میں کیا کہ میں نے اپنی روح اس پر ڈالی ہے. ہاں جی، تو یہ شریعت جو اس کی جس کا لکھا ہے جزیرے انتظار کریں گے 5ویں آیت میں، تو یہ اس کی شریعت جو ہے یہ محبت کی شریعت ہے. انہوں نے کہا شریعت کے 10 احکام کے بارے میں کہ تو اپنے خدا سے محبت کر، لیکن پڑوسی سے اپنے مطابق محبت کر اپنی مانت، تو وہ ساری شریعت تکمیل ہو. کیونکہ دیکھیں اگر آپ اپنے پڑوسی سے پیار کرتے ہیں تو نہ اس کو آپ قتل کرتے ہیں، نہ اس کے خلاف جھوٹی گواہی دیتے ہیں، نہ کسی چیز کا لالچ کرتے ہیں. تو 6 آیت میں لکھا ہے کہ میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا. بالکل. اور اس کا جو ایک اس کا ٹائٹل تھا رائچسنس تھا. خداوند یسوع، خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کے علاوہ خداوند یسوع المسیح کی ذات اقدس وہ واحد ذات ہے جس میں گناہ نہیں تھا. ہمارا ایمان ہے، ہمیں کوئی ثابت نہیں کر سکتا بائبل مقدس میں سے یا کسی اور طریقے سے کہ اس کے خلاف. اور لکھا ہے کہ میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا. اب دیکھیں کہ لوگوں کے عہد، خدا تعالیٰ جو ہیں وہ ایک عہد کے خدا ہے، وہ از اے گاڈ آف کووننٹ. تو وہ اسرائیلیوں کے سے جو کووننٹس کر رہے تھے، اب لکھا ہے کہ میں لوگوں سے، یعنی پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ جو عہد ہوگا میرا، اس کے ذریعے سے میں کروں گا. اور دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع کے ذریعے کیا، جس کی یاد میں آج ہم یوکرسٹ مناتے ہیں یا ہولی کمیونین لیتے ہیں، خدا کو یاد دلانے کے لیے اس کا عہد. اور اس میں لکھا ہے کہ اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا. اب دیکھیں کہ نور جو ہے دیٹ از ون آف دا ٹائٹلز آف جیزس، جو نئے عہد میں پڑھتے ہیں کہ بار بار انہیں نور یا روشنی کہا گیا ہے. بالکل. یہ دوسرا پطرس کا میرا خیال ہے دنیا کا نور دنیا میں ہوں، تو وہ نور کی بات دیکھیں. تو یہ پروفیسی ساری جو ہم نظر آ رہی ہے یہ خداوند یسوع کے حوالے میں سے پوری ہوتی ہے. بالکل، یہ اسی میں پوری ہوتی ہے. اور آخر میں یہ ہے کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے. تو کس نے دنیا میں رہ کر اندھوں کی آنکھوں کو کس نے کھولا ہے؟ ہاں جی، اندھوں کی آنکھوں کو تو خداوند یسوع نے کھولا ہے، روحانی آنکھوں کو. روحانی. اور یہی اسیری بھی جو ہے، یہ اسیروں کی قید جو ہے یہ اصل میں روح ہی کی قید ہے. ہاں جی، روحانی طور پہ یہ دیکھیں ہم گناہ کے قیدی ہیں. بالکل. تو وہ اس قید سے ہماری جان کس نے چھڑائی ہے؟ تو وہ اس سے رہائی ہمیں خداوند یسوع نے دی ہے، کیونکہ جب ان پہ ایمان لاتے ہیں تو وہ گناہوں کا ہمارا دھل جانا اور خدا کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہمارا قائم ہونا، یہ ایسی ایک چیز ہے، ایسی یونیک اور منفرد چیز ہے جس کی مثال ہمیں دنیا کے کسی اور دین، کسی اور مذہب، کسی اور فلسفی یا فلسفے میں، جسے اردو میں کہہ لیں، نہیں ملتی. تو یہ چیز جو ہے ہمیں ایک اور پیشن گوئی ان کے حوالے سے نظر آتی ہے پرانے عہد نامے میں. تو اسی کے ساتھ پلیز اوپن دا لائنز جون. We are ready to take the calls as we carry on with our topic today. بھائی سسل جی، یہاں پہ بڑی اہم ہے کہ رسول میں اور نبی میں کیا فرق ہے؟ کیا ہر نبی رسول اور ہر رسول نبی ہو سکتا ہے؟ میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ جو نبی ہے وہ نبوت کرتا ہے، جو رسول ہے وہ ضروری نہیں کہ نبوت بھی کرے. تو خدا کا ہر رسالت اپوسل جسے کہتے ہیں انگریزی میں، تو ہر نبی جو ہے وہ خدا کا وہ رسول اور یا اپوسل بھی ہوتا ہے، لیکن ہر اپوسل یا رسول ضروری نہیں کہ نبی بھی ہو. کیا خیال آپ کا؟ ہاں جی، نہیں بالکل، آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہی بات جو حوالہ یوئل کی کتاب میں سے میں نے پڑھا تھا کہ خدا جب روح القدس نازل کرتا ہے تو بہت سے مختلف کام ہیں. انہوں نے کہا کہ تمہارے بچے جو ہے وہ رویا دیکھیں گے، تو بزرگ جو ہے وہ خواب دیکھیں گے. فرق ہے رویا اور خوابوں میں بات. اور پھر کہا کہ جو ہے نبوت کی جائے گی.
ہاں جو نبوت کا جوان ہے الگ جو سے، وہ ہاں الگ سے نوجوان جو ہے وہ نبوت میں کرے. کال لے لوں پہلے. ہیلو 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 جی آپ ہیلو، میں ہینڈلن سے بولتا ہے ماریا. جی ماریا میں لاسٹ ویک میں سنا تھا جی لوگوں نے کہا لوگوں کی آنکھوں پہ پٹا باندھا ہوا ہے، جی جبھی وہ پٹا کھلے گا ہاں تو تبھی یہ لوگ دیکھیں کہ عیسی مسیح کو مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہوا. تو آپ ابھی یہ پرانی کتابوں کو چھوڑ دے، یعنی قرآن کا مطالعہ کرے، اللہ آپ کی لائف اور آپ کو صحیح رستہ ملے. جی بالکل. میں آپ بہت کی شکریہ. کال کے لیے بہت شکر گزار Thank you very ہوں. much. ابھی ہم اس پہ آپ کے لیے وضاحت کرتے ہیں. ہاں جی، تو اس میں یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کہاں سے کہہ رہے ہیں، اور اپنے پاس سے سنی سنائی ہے کہ کوئی پروف بھی ہے اس کا. کیونکہ اگر ان کا ایمان جو قرآن کی بات کریں تو قرآن میں تو ایسی کہیں بات نہیں لکھی ہوئی، نہ ہی مسجد اقصی نہ مسجد اقصی کا تو ذکر ہی قرآن میں نہیں ہے. تو یہ جو گھڑی گھڑائی کہانیاں ہیں ہم کہیں سے سن کے تو ہم کیوں اس پہ ایمان رکھیں، ہمیں بتائیں. اگر وہ آپ کی مقدس کتاب کا حصہ ہی نہیں تو آپ کا تو کام ہی نہیں ہمیں کہنے کا کہ ہم ان پہ ایمان رکھیں. تو ہمارا ایمان بائبل پہ ہے، یہاں پہ بڑے واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ کیا ہوگا. ڈیٹیل میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یرمیہ ذکریہ نبی کا صحیفہ، اس کے آپ 9 باب سے 12 باب تک پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ واپس آئیں گے اور کیا کریں گے. کیونکہ یہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے مسجد اقصی میں خداوند یسوع مسیح کے آنے کا، اس لیے جہاں کہیں اور ہے تو وہ قرآن نہیں ہے. تو آپ کی کال کا شکریہ. ایک اور کالر میرے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد ہم اس بات کو جاری رکھیں گے. ٹھیک. ہیلو جی ہیلو جی، میں طارق چودھری بات کر رہا ہوں. ہاں جی جی طارق صاحب جی، میں ایک حوالہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو. ضرور کیجئے. جی پلیز جی، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا چیپٹر ہے 48. جی ہاں جی بول. اور اس کی 16ویں آیت سے اگر آپ پڑھ لیں تو. اچھا جی. جی، یہاں پہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہی تھا، اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے. خداوند تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں اور تجھے اس راہ میں جس میں تجھے جانا ہے لے چلتا ہوں. ہاں جی ہاں جی. یہ بڑا جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہی تھا تو یہ آپ نے کلام کے متعلق کہا گیا ہے. کلمۃ اللہ کے جسے ہاں جی خدا کا یہ وہ یوحنا رسول کی معافی لکھی گئی انجیل کے پہلے باب کی چند آیات پہ ان کی امپلیکیشن جیسے ہوتی ہے. تو خداوند یسوع یہ بتا رہے ہیں. طارق بھائی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور کال. تھینک یو. ہماری تو اس میں آپ نے بہت اچھی طرف ہماری توجہ دلائی کہ خداوند یسوع کے بارے میں یہ پیشن گوئی ہمیں یسایہ میں ملتی ہے کہ وہ جس وقت سے خدا تعالیٰ کی ذات اقدس موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وہ اس وقت سے وہیں سے ان کے ساتھ وہ موجود تھے. اور بار بار لکھا ہے کہ خداوند تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس. تو فدیہ جو ہے وہ کس نے دیا تھا؟ فدیہ پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں فدیہ دینے والا ہوں، اور ہمیں نئے عہد نامے میں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع فدیہ دیتے ہیں. تو ٹرینٹی کو اس طرح سے بھی میرے عزیزو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کا جو دور ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کا دور ہے. اس میں خدا تعالیٰ ہمیں نظر آتے ہیں کام کرتے ہوئے، اپنے انبیاء کرام بھیجتے ہوئے. جو نیا عہد نامہ ہے خداوند یسوع کی اس دنیا میں آمد 2000 سال پہلے کے بعد، تو وہ تو 33 سال کا عرصہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بیٹے کا عرصہ ہے خداوند یسوع کا. اس کے بعد سے جب اب کا ٹائم ہے آج تک کا، یہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی، وہ روح القدس کا وقت ہے، وہ پاک روح کا وقت ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت لکھا ہے کہ اور خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے. ہاں جی، تو اس میں ٹرینٹی ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، روح القدس بھی ہے.